بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 41واں درس، کیا اسلام تلوار سے پہلا ہے یا اسلام اپنی صداقت اور خوبیوں کی وجہ سے پہلا ہے، اس حقیقت کو واضح کرنے سے متعلق ہے۔ دشمنان اسلام اور اہل کفر نے جہاد کے حوالے سے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا ہے۔ گویا دشمن اسلام کا یہ کہنا کہ اسلام کی اپنی صداقت اس کے پہلنے کا سبب نہیں ہے، یہ اعتراض قطعاً غلط ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام دنیا کے سامنے تاریخ اور حقیقت حال واضح طور پر موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا تاج پہنایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین حق اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی، تو آپ اکیلے تھے، نہ آپ کے پاس اقتدار تھا اور نہ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگ جو عام طور پر برادری کی تعلق کی وجہ سے حمایت آپ کی کرتے تھے، وہ بھی عداوت اور بغض میں پیش ہو گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی، تکالیف اٹھائی، ظلم و ستم کی کوئی قسم ایسی نہیں تھی جو کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف نہ آزمائی ہو، لیکن اس کے باوجود اسلام کی حقانیت واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی ابن طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے بہت سارے حضرات ایمان لائے جو اسلام کے جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں۔ غور کیا جائے تو اس وقت کون سی زبردستی تھی یا کون سا جبر تھا اس وقت جو ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر رہا تھا؟ کون سی تلوار اس وقت تھی جو ان کے اسلام قبول کرنے پر انہیں مجبور کر رہی تھی؟ ان کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ دیکھا جائے تو جب یہ اسلام لائے تو یہ تو خود مصائب کا شکار ہو گئے، امتحان میں مبتلا ہو گئے، لیکن ان مصائب اور امتحانات کے باوجود انہوں نے اسلام کو خیر بات نہیں کہا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا یہ کہنا دشمنان اسلام کا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پہلا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پہلا ہے، یہ سراسر جھوٹ اور غلط اور پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پہلا ہے، ان جاہلوں کم عقلوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جبر اور ظلم کے ذریعے سے جو اسلام قبول کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر ہی نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پہلا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جبراً لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، خوش دلی سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی خالص خوف کی وجہ سے اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے یا کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ عند اللہ کے ہاں مسلمان ہے ہی نہیں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد مبارک ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو عام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، کیا آپ لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب مومن ہو جائے؟ یعنی اللہ کے ہاں تو ایمان وہ معتبر ہے جو شوق اور رغبت سے ہو، جس میں کوئی طمع، کوئی لالچ اور کوئی خوف نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو۔ اس لیے جبر اور تلوار کے ذریعے سے اسلام کے پہلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس آیت کے ذریعے سے دشمنان اسلام کے لیے خود بخود جواب موجود ہے کہ جو لوگ زور اور جبر سے مسلمان بنائے جاتے ہیں، کیا وہ اسلام کے لیے ایسی قربانیاں دے سکتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دی ہے؟ جبر اور زور سے اسلام قبول کرنے والے
جب موقع پاتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں اسلام کے لیے قربانی دینے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ راہ فرار تلاش کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی عزت اور آبرو کو لٹایا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، انہوں نے اسلام کے لیے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی۔ تو جو لوگ اسلام کے لیے اس قسم کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے بارے میں کوئی ذی عقل، کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے جبر اور زور سے اسلام کو قبول کیا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی پر اگر نظر ڈالے تو مکۃ المکرمہ میں اسلام کے اس ابتدائی دور میں 83 مرد اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہجرت کی۔ تو اگر وہ زبردستی مسلمان بنائے جاتے، اول تو مکے میں یہ حالت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت تو اسلام کے ہاتھ میں نہ اقتدار تھا اور نہ تلوار تھی۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ اور پھر حبشہ پہنچنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر اسحامہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس کے اوپر کس کا جبر تھا، کس کی زبردستی تھی؟ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ابتدائی اسلام میں مکۃ المکرمہ میں آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، مشرف باسلام ہوئے اور واپس جا کر اپنے قبیلہ غفار کو تبلیغ کی دعوت دی تو آدھا قبیلہ ان کی دعوت پر مسلمان ہو گیا، ان پر کس کا جبر تھا؟ اسی طرح ہجرت سے قبل اہل یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے 70 آدمیوں نے آ کر مقام مینا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی، مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے وعظ سے ایک ہی دن میں تمام قبیلہ بنی عبد الاشہل مدینہ منورہ میں مشرف با اسلام ہوا اور اس کے بعد انصار بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ تو گویا یہ کہنا کہ اسلام جبرن آیا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پہلا ہے، قطعاً غلط ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ جبکہ دیکھا جائے جس وقت یہ تمام قبیلے ایمان لا رہے تھے اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ سب قبائل جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے۔ اور ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے اسلام کو سارے عالم میں پھیلایا، یہ چاروں خلفائے اربعہ بھی آیت جہاد و قتال کے نازل ہونے سے پہلے مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ اور پھر غور کیا جائے تو نجران اور شام کے نصارہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ بطور وفد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہو اور اسلام قبول کریں؟ ہر طرف سے وفود کا آنا مدینہ المنورہ میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے، جبرن تو درکنار، زبردستی اور تلوار تو دور کی بات ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں تو زبردستی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان وفود کا آنا مدینہ المنورہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ان کو بلانے کے لیے کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا تھا، لیکن وفود در وفود آ رہے تھے اور مشرف با اسلام ہو کر وہاں سے جاتے تھے، جس طرح آگے انشاءاللہ غزوات میں اس کی بات آئے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم غور کریں تو اسلام کے قوانین خود اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اس لیے کہ اسلام میں اشاعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر حملہ کرو تو اولاً ان پر اسلام پیش کرو کہ ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پس اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کہتا ہے وہ تمہارے بھائی ہے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، سب برابر ہو۔ ہاں اگر وہ اسلام نہ لائے اور اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم اسلامی حکومت کی مدد کرو گے اور جزیہ دینا قبول کرو اور حکومت میں کوئی بدامنی نہ پھیلاؤ تو ہم تمہاری جان آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہے۔ تمہاری جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کی طرح ہی ہوگی، اس شرط کے ساتھ تم اسلامی حکومت میں عیسائی یا یہودی یا مجوسی یا کسی بھی مذہب کے پیروکار بن کر رہ سکتے ہو۔ حکومت اسلامیہ مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی،
گویا اسلام اپنے دشمنوں کے نفس وجود کا دشمن نہیں بلکہ ان کے ایسی شوکت اور قوت کا دشمن ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ اسلامی قوانین سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو تمام مسلمانوں والے حقوق ان کو دیے جائیں گے، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، جزیہ قبول کرتے ہیں، تب بھی ان کی مال اور جان کی حفاظت کی جائے گی۔ اگر وہ ان دونوں باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ مسلمان بننے کے لیے تیار ہے اور نہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو اب تیسرے مرحلے پر اسلام حکم دیتا ہے کہ اب ایسے کفار کے خلاف، ایسے دشمنان اسلام کے خلاف اب تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ گویا اسلام کے ان قوانین سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تلوار اٹھانے کا حکم مسلمان بنانے کے لیے نہیں بلکہ آخری درجے میں ان کی سرکشی کے جواب میں ہے۔ پس اگر اسلام تلوار سے پہلتا تو سب سے پہلا حکم تلوار کا ہوتا، جبکہ پہلا حکم نہیں، دوسرا نہیں، تیسرے درجے میں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی تب جب اسلام اور اہل اسلام کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ گویا اس سے اسلام کی حقانیت واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام جبرن نہیں، اسلام تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اسلام اپنی صداقت اور خوبیوں کی وجہ سے پہلا ہے۔ اگر اسلام جبر اور تلوار سے پہلا ہوتا تو آج دشمنان اسلام ہمیں یہ بتلائے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے کئی جگہ حکومت کی ہے، انہوں نے عیسائیت اور یہودیت کو پہلانے کے لیے جان توڑ کوشش کی ہے، خوف کا حربہ بھی استعمال کیا، لالچ اور طمع کا جال بھی پہلایا، لیکن اس کے باوجود بھی عیسائیت اور یہودیت کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا جتنا اسلام کو ہوا ہے۔ اگر یہی بات تھی تو پھر عیسائیت اور یہودیت کو بھی اس طرح پھیلنا چاہیے تھا جس طرح اسلام آج دنیا کے اندر پھیلا ہے۔ آج آپ کے یورپ میں جا کر دیکھیں، حیرت ہوگی کہ انگریز جو اسلام اور مسلمانوں کا نام بر صغیر سے مٹانا چاہتا تھا، اس کے اپنے ملک کے اندر آج سینکڑوں مسجدیں موجود ہیں، چرچ ختم ہو رہے ہیں اور مسلمان ان کو خرید کر مسجدیں بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک لندن شہر میں 400 مسجدیں ہیں، اور اسی طرح ان کے مختلف شہروں میں، ملکوں میں مساجد بنائی جا رہی ہے۔ اسلام کو فروغ مل رہا ہے، اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج دنیا عالم کے اندر لوگ جبر یا خوف یا تلوار سے نہیں بلکہ اپنے شوق اور جذبے سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے شوق سے اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، جبکہ آج مسلمان اسلام کا پورا اور صحیح نمائندہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں تو اسلام کی جیتی جاگتی ایسی تصویریں موجود تھی کہ لوگ ان کے اعمال اور اخلاق ہی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس واسطے اس زمانے میں تو زبردستی کا کوئی احتمال اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ آج کے اس دور کے اندر بھی اسلام اپنی حقانیت کی پرچار ہر جگہ کر رہا ہے اور اسلام اپنی سلامتی پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی حقانیت ہے کہ لوگ اس کے قوانین، اس کے احکامات پڑھ کر اسلام میں خود بخود داخل ہوتے ہیں۔ گویا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام اپنے صداقت اور اپنے خوبیوں کی وجہ سے دنیا میں پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سارے عالم میں پھیلائے اور ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔